بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ایک اور اشکال اس آخری معنی پر کہ جس آخری معنی میں فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُجُوهِهِ کو مقدمۃ الجزا قرار دیا گیا تھا، اس مقدمۃ الجزا پر اشکال از نظر ادبی و از نظر قواعد ادبیات عرب اس کے لحاظ سے آج تحقیق کریں گے کہ کیا ممکن ہے کہ اس کو مقدمۃ الجزا قرار دیا جائے یا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو مقدمۃ الجزا قرار دیا جائے۔ فرماتے ہیں از نظر قواعد عربی، آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ادبیات عرب کو پڑھا ہوا ہے، ادبیات عرب ذوق عرف و سلیقے عرف پر اور سماع پر زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ قواعد عربی بنائے جائے اس کے اوپر زیادہ تکیہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قاعدہ آ جاتا ہے اور اس کے مقابل میں سماع عرب عرف عرب ہے، سماع کو قواعد پر مقدم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قواعد سب سن کے ہی دیکھ کے ہی بنائے گئے انہی عرب کے کلمات سے، اس لیے کہ اصل وہ سماع ہے، قواعد بعد میں تشکیل دیے گئے ہیں، اصل سماع ہے، سے ذوق عرب سلیقہ عرب زیادہ معتبر ہے۔ اسی لیے آغای خوئی علیہ الرحمہ وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ قواعد عرب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخوئی اور وہ بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ سب چونکہ سماع سے اقتباس کیا ہوا ہے، اس لیے اس کی حیثیت فرعی حیثیت، اصل حیثیت اس سماع کی ذوق عرب کی ہے، ذوق عرب زیادہ معتبر ہے۔ یہ ٹھیک ہے ابتدا میں سیکھنے کے لیے قواعد عرب کو استعمال کیا جاتا، ورنہ حقیقت تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل سماع کی ویلیو ہے۔ اور مدرس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ العرب معصوم عن الخطا فی العربیات، عرب اپنے عربی زبان کے اعتبار سے معصوم ہوا کرتا ہے عربی کی حیثیت سے، نہ گناہ کی حیثیت سے، اس لیے ان کا جو کلام عربی میں ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سماع کی جہت سے اصل کیا رکھتا ہے، اور اس کے لیے عرب کے 4 دور قرار دیے گئے: دور جاہلیت، جو دور مخضرمین،
دور متأخرین اور دور مولدین، یہ عرب کے 4 دور ہیں، جس میں سے دو دور کی عربیت معتبر ہے، سما اس سے لیا جائے، 2 دور آخری کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 2 دور جو معتبر ہے، جاہلیت کا دور، جاہلیت کے دور کو سب سے بہترین عربی مانی گئی ہے۔ جس جاہلیت کے دور کی عربی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین عربی مانی گئی ہے، اور اس میں تمام عرب کے ماہرین کا اجماع قائم ہے، اتفاق قائم ہے کہ دور عرب جاہلیت کی عربی سب سے بہترین اور سب سے معتبر عربی ہے، عربی کے اعتبار سے، عربی کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ وہ عربی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے آنے سے پہلے جو عربی ہے، وہ جاہلیت کی عربی، جاہل جو ہے وہ اگرچہ کہ اخلاقی نظر سے، عقائد کی نظر سے بہت گرے ہوئے تھے، لیکن عربی کے لحاظ سے انہوں نے اپنی عربیت کو بہت محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ اصلی جو حقیقی عربی ہے بچہ ایسی ماں کے ذریعے سے پلے کہ جس کی عربی خالص ہے، اس لیے وہ گاؤں میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حلیمہ خاتون کو حوالے کیا گیا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ اس کا اصل سبب یہی تھا کہ وہاں عرب میں ایک ماحول تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی گاؤں جائے تاکہ اس کی عربی ہمیشہ محفوظ رہے، ماں کی زبان وہ اصلی عربی باقی رہے۔ اگرچہ کہ پیغمبر اسلام کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں کی ایک رسم تھی جس کی وجہ سے وہ بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ جاہلیت کی عربی پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے کی عربی کو کہتے ہیں جاہلیت کی عربی، جو سب سے معتبر عربی کے اعتبار سے ہے۔ دوسری ہے مخضرمون۔ مخضرمین کی جو عربی ہے وہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے پیدا تو ہوئے لیکن کچھ زمانہ پیغمبر سے پہلے گزارا، کچھ زمانہ پیغمبر کے زمانے میں گزارا، ان کو کہتے ہیں مخضران، کیونکہ وہ اونٹنی کا بچہ کہ جو آدھا ماں کا دودھ پیتا ہے اور آدھا گھاس چرتا ہے، اس اونٹنی کے بچے کو مخضران کہتے ہیں۔ اس نے آدھا جاہلیت کا دور گزارا اور آدھا پیغمبر اسلام کا دور گزارا، تو اس کو مخضرمین کہتے ہیں۔ یہ دو عربی اس کو خالص عربی مانی جاتی ہے۔ البتہ مخضرمون میں اجماع تو نہیں ہے، لیکن تقریباً قریب مشہور یہ ہے کہ وہ عربی بھی قابل قبول ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور عربی کی مضبوطی کے اعتبار سے۔ یہ دو عربی حجت ہے عربیت کے اعتبار سے، اسی لیے شعراء عرب کو شاہد مثال کے طور پر لایا جاتا ہے۔ ان دو کے اشعار یا تو جاہلیت کے دور کا شعر ہونا چاہیے یا مخضرمین کے دور کا شعر ہونا چاہیے، جس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ عربی میں تھا۔
یا قرآن کی آیت کو دلیل بناتے ہیں، کیوں قرآن کی عربی بھی جو بالکل فصاحت و بلاغت والی عربی ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی عربی نہیں، حقیقی فصاحت و بلاغت والی عربی ہے۔ چنانچہ یہ دو دور تو معتبر ہے، لیکن باقی دو دور مولدین، دور متاخرین، یہ دو دور یہ عربی کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے۔ متاخرین وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے عرب میں، اس کو متاخرین کہتے ہیں۔ ان کی عربی جو ہے وہ اتنی معتبر نہیں ہے، البتہ ضعیف قول کے اعتبار سے کچھ لوگ اس کو بھی معتبر قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور قول ہے کہ معتبر نہیں ہے متاخرین کی عربی۔ جبکہ مولدین جو ہمارے زمانے کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں عرب، یہ مولدین کہلاتے ہیں۔ مولدین جو ہے ان کی عربی تو اجماع ہے کہ معتبر نہیں، اس میں تمام عربی علماء کا اتفاق ہے کہ آج کل کے زمانے کی جو عربی بالکل معتبر نہیں ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں کر دی گئی ہیں، بہت ساری زبانیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ جیسے پنچرت یہ عربی میں شامل کرتی ہیں، پنچر کا لفظ کسی اور جگہ سے لے، پھر جو اس کو عربی کی جو ہے فارسی سے ملا ہے، پنچر جو ہے وہ فرینچ زبان سے لیا، فرینچ زبان اور فارسی زبان کو ملا کر کے پھر جو اس کو عربی میں داخل کر، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی میں شامل کر دی۔ اس لیے آج کل کے زمانے کی عربی کوئی عربی فصاحت و بلاغت والی عربی بالکل ہی نہیں ہے، جس پر اجماع قائم ہے۔ چنانچہ متاخرین و مولدین ان کی عربی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے فصاحت و بلاغت علم معانی بیان میں بھی پڑھ لیا ہوگا، وہاں پر بھی آغا مدرس یہ فرماتے ہیں کہ مجاز کے لیے 24 علاقے میں سے کوئی ایک علاقہ ہونا چاہیے یا نہیں، یہ فصاحت و بلاغت کے ماہرین کے درمیان ایک بحث ہے۔ 24 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ مجاز لانے کے لیے، حقیقت سے مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے، یہ 24 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو وہاں پر جو محققین اعلیٰ ہیں ان کا نظر ہے کہ نہیں، 24 علاقوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا علاقہ مل جائے جس کو ذوق عرب پسند کیا کرتا ہے، تو وہ ذوق عرب معیار 24 علاقے نہ بھی ہو تو بھی مجاز قرار دیا جا سکتا اور مجاز صحیح مانا جا سکتا ہے۔ کہ ہر غلط کو جو مجاز نہیں مانا جائے، مجاز کے لیے کوئی نہ کوئی جو شواہد ہونا چاہیے تب جا کے مجاز ہوا گیا۔ اس لیے مجاز کے لیے جو 24 علاقے شواہد ہیں، اس 24 علاقے کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جس کو ذوق سلیم عرب قبول کرتی ہے، تو ذوق جو ہے زیادہ معتبر ہے ان 24 علاقوں کی نسبت۔ یہ جو ہے وہاں پر فصاحت و بلاغت میں مطلوب تھی۔ تو النظر عربی، ذوق سلیم عرب و پسندیدہ عرف عرب کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسی پر تکیہ کیا جاتا ہے۔ آیا یہ جملہ شرطیہ جو روایت زرارہ میں آیا ہے، کیا یہ جملہ شرطیہ درست ہو سکتا ہے بعد اس کے کہ ہم کلمہ فا کو خود جزا پر داخل نہ کریں، جزا کی بجائے
مقدمۃ الجزا پر فا کو داخل کریں. آیا مقدمۃ الجزا پر فا کو داخل کرنا تناسب عربیت رکھتا ہے یا تناسب عربیت نہیں رکھتا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ فا جزا پر تو داخل ہوتا ہے، لیکن مقدمۃ الجزا پر فا مناسب و ملائم نہیں ہے. اس کے علاوہ مسئلے مہم تر ایک اور بھی ادبیات عرب کے لحاظ سے یہاں پر موجود ہے. اگر ہم مان بھی لیں کہ مقدمۃ الجزا اس پر فا کو لانا درست بھی قرار دے دیں اور کہیں کہ از نظر ادب عرب اشکال نہیں رکھتا، پھر بھی ہمارا سوال یہ ہے کہ جب جزا کو لے کر آتے ہیں مقدمۃ الجزا کے بعد، تو کیا اس جزا کو جو مقدمہ جزا کے بعد آیا ہے، آیا وہ اصل جزا اس میں واو عاطفہ لایا جا سکتا ہے یا واو عاطفہ نہیں لانا چاہیے؟ جزا واو کے ساتھ ہونا چاہیے یا جزا واو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ ان جاءک زید فاکرمہ، فا تو آتا ہے، لیکن کیا واو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شرط و جزا کے درمیان واو آ جائے؟ واو کی کیا گنجائش ہے؟ ہاں، کبھی بغیر فا کے بھی آتا ہے. ان ضربت ضربت، اس میں فا جزا میں موجود نہیں ہے. یا تو فا آنا چاہیے یا کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ واو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ جزا ہے اس سے پہلے مقدمۃ الجزا ہے تو مقدمۃ الجزا میں اگر فا داخل ہو گیا، چلو ہم نے نظر ادبی قبول بھی کر، تو واو وہ بغیر فاصلے کے آتا ہے یا فا کے ساتھ آتا ہے؟ یہ واو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اس لیے نظر ادبی یہ تناقض پیدا کرتا ہے. نظر ادبی ذوق سلیم اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ واو درمیان میں آ جائے. اس لیے کہ تنافی بین شرط و جزا واو کا آنا، شرط و جزا بتا رہا ہے کہ دونوں مل کر ایک جملہ ہے، اس کے درمیان واو نہیں آنا چاہیے، اور واو کا آنا اس ارتباط کو توڑ دیتا ہے جو شرط و جزا کے درمیان پایا جاتا ہے. ارتباط شرطیت اور قطعیت شرطیت میں واو درمیان میں کود پڑے تو اس کے نتیجے میں ارتباط کٹ کے رہ جاتا ہے، جبکہ جملہ شرط و جزا میں آپس میں ایک ارتباط ہے، اس ارتباط کو واو آ کر کے کاٹ دیا کرتا ہے. اس لیے یہ واو کا آنا از نظر ادبی
اشکال دوم رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اس مقدمے جزا والا احتمال کا معنی جو روایت میں کیا گیا ہے از نظر ادبی بھی خلاف ظاہر سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس احتمال کو بھی ہم کنار پر رکھتے ہوئے اس کو چھوڑتے ہیں، اور آقا نائینی کا جو ترجمہ تھا وہ بھی کیونکہ اشکال در اشکال کئی اشکال آقا نائینی کے ترجمے میں بھی موجود تھے، لیکن آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کا جو معنی تھا اس میں سببی مسببی والا اشکال، اگرچہ کہ ظاہر میں اشکال تھا سببی مسببی والا، لیکن اس سببی مسببی کا ہم نے جواب دیا کہ وہ بالکل درست ہے، اور سببی مسببی کا اشکال لازم آتا تھا یا تکرار کا اشکال لازم آتا تھا، اس کا جواب ہم نے دیا کہ وہ ایک دفعہ جزا ذکر کرنے کے بعد امام علیہ السلام چونکہ قاعدہ کلی بنانا چاہتے ہیں، صغرا کبرا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جو معنی آقا شیخ مرتضی انصاری نے در مقام تشکیل قیاس صغرا کبرا بنانے کے اعتبار سے جو معنی کیا تھا وہ بالکل درست معنی تھا، ایک اشکال تھا، اس کا جواب آپ فاضل لنکرانی نے دیا تھا کہ نہیں، اس طرح تکرار جو مقصد کے لیے تکرار ہوا کرتی ہے اس تکرار میں کوئی حرج نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس طرح وہاں تکرار ہے، ہر نعمت کا الگ ذکر کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تو اس مصلحت کی بنیاد پر تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اظہر احتمالات اس روایت میں جو فہم عرف اور فہم قواعد عرب کے مطابق بھی ہے، وہ احتمال سب سے بہترین آقا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور باقی تمام احتمالات پر ترجیح رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ اس روایت میں اور بھی بہت سارے احتمالات معنی کرنے میں دیے گئے ہیں، لیکن وہ احتمالات بالکل واضح البطلان ہیں، اس لیے ہم اس کو بیان کر کے کلام کو طولانی نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اشکال دیگر جو اس روایت کے اوپر پیش ہوتا ہے یہ بھی گویا کہ ادبیات عرب سے ایک گوشے میں تعلق رکھتا ہے، اور اس اشکال کو آقا نائینی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر خود ہی اس اشکال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ لیکن آقا نائینی کے جواب کے ساتھ ہم اپنے کچھ الفاظ کو ملائیں گے تاکہ جواب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ لا تنقض الیقین بالشک یا لا ينقض الیقین بالشک کہ ابداً اس میں مستشکل یہ کہتا ہے کہ الیقین کو آپ نے کل یقین کے معنی میں لے، کل یقین کل شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ الف لام کل کے معنی میں ہے، شک کل شک کے معنی میں ہے، لذا اسی الف لام کی جگہ پر کل رکھ دینے سے یوں ہو جاتا ہے لا ينقض کل یقین بکل شک، کل یقین کو کل شک کے ذریعے سے نہ توڑا جائے۔
مثل اس کے کہ مولا کہے لا تکرم کل رجلین، آپ کے لیے ہر آدمی کا احترام کرنا حرام ہے. لا تکرم کل رجلین، ہر آدمی کا اکرام کرنا حرام ہے. پہلے اس لفظ کے معنی کو، اس جملے کے معنی کو سمجھ لیا جائے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. لا تکرم کل رجلین آیا یا حرام، ہر مرد کا اکرام کرنا حرام ہو گیا ہے، یا کل رجلین سے مراد یہ ہے کہ مجموع کل رجلین کا اکرام نہ کرے. دونوں میں فرق، ایک کا احترام نہ کرے، اور کل مجموع 100 افراد ہیں تو 100 کے 100 کا اکرام نہ کرے، مجموع کا اکرام نہ کرے. دو معنی الگ الگ بن رہے، ایک کا احترام نہ کرے الگ معنی ہے، یعنی 100 میں سے ہر ایک کا احترام نہ کرے. دوسرا معنی ہے کہ نہیں، مجموع 100 افراد اگر کہیں آپ کو مل جائے تو اس کا احترام نہ کریں، ورنہ ایک کا احترام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض کا احترام کریں، بعض کا احترام نہ کریں، کوئی حرج نہیں. کل مجموع کل کا تو احترام نہیں کیا ہم نے. مجموع کل کا معنی یہاں پر نکلتا ہے کل کا لفظ جب آ جائے تو سمجھ نہیں کہ اگر یہاں پر معنی یہ کریں کہ اکرام مجموع وجود میں نہیں آنا چاہیے. اگر ایک کا احترام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجموع کا اکرام وجود میں نہیں آنا چاہیے. بس اگر آپ 10 آدمی کا اکرام کر رہے ہیں اور بقیہ 10 کا اکرام نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم مولا کی نہیں کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن مولا نے کہا مجموع کا اکرام نہ کریں. ہم نے مجموع کا تو اکرام نہیں کیا، ہم نے بعض کا اکرام کیا، بعض کا اکرام نہیں کیا. بس لا تکرم کل رجلین میں بعض کے اکرام کرنے کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ کل مجموع 100 افراد کا اکرام نہ کرے ایک ساتھ ہی. اگر آپ لا تنقضوا الیقین بالشک میں یہ والا معنی لیتے ہیں، یعنی مجموع یقین کو 100 یقین ہے، اس کو 100 شک کے ذریعے سے نہ توڑے، مجموع کو مجموع کے ذریعے سے نہ توڑے. اور کہیں کہیں بعض یقین کو بعض شک کے ذریعے سے توڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مجموع یقین کو مجموع شک کے ذریعے سے نہ توڑیں، یہ معنی اس عبارت سے نکلتا ہے، کیونکہ الف لام کل کی جگہ پر آیا ہوا ہے. مستشکل اشکال کرتا ہے کہ اگر اس طرح معنی کریں کہ کل یقین کو کل شک کے ذریعے سے نہ توڑیں تو اس سے تو استصحاب ثابت نہیں ہوا ہے، یہ تو کوئی استصحاب کی دلیل نہیں بن گئی ہے. آپ جو ہے روایت کہاں استصحاب سے دلالت کرتی ہے. یہ تھا آغائے نائینی کا اشکال. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. اس کو پہلے اصطلاحی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عموم السلب اور سلب العموم دو اصطلاح میں فرق ہے.
عموم سل آپ چاہتے ہیں کہ سل کے عموم کا استفادہ کریں، جبکہ سل عمومی ہے۔ عموم سل یعنی ایک ایک کو سلب کریں، اور سلب العموم سلب المجموع، مجموع کو سلب کریں، یہ روایت سے استفادہ ہو رہا ہے، جبکہ آپ ادعا استصحاب میں عموم و سلب لے کر آتے ہیں، یعنی ایک ایک کا عمومی طور پر سلب کرنا، ایک ایک یقین کو ایک شک کے ذریعے سے نہ توڑے، یہ ہے عموم و سلب۔ یہ ادعا ہے استصحاب کو جاری کرنے کی، جبکہ وہاں پر عموم سلب کی جگہ پر معنی بن رہا ہے سلب العموم، یعنی عموم مجموع کو مجموع سے سلب نہ کر، مجموع یقین کو مجموع شک کے ذریعے سے سلب نہ کر۔ تو یہ اشکال آغائے نعیمی کا تھا۔ اس اشکال کے جواب میں خود ہی بہت آسان ادبیات عرب کا جواب دیتے ہیں، جس کو آپ اتفاق سے ادبیات عرب میں بھی پڑھتے ہیں، صرف و نحو کے اندر بھی، اور فصاحت و بلاغت میں بھی پڑھتے ہیں، اور اصول میں بھی پڑھتے ہیں۔ تینوں جگہ پر یہ مطلب آ چکا ہے، اور مطلب بہت آسان ہے، جیسے ہی آپ کے سامنے پہنچے گا وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی۔ مطلب